بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 سورۃ المائدہ کی چل رہی تھی اور ٹاپک یہ تھا کہ دیت اور قصاص، یعنی کہ دیت کن حالات میں ہوتا ہے اور قصاص کن حالات میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حدیث ربی اس مسئلے کے حق میں دلیل بیان کرتے ہیں کہ کسی لونڈی کے دانت توڑ دیے گئے۔ ممکن ہے کہ بغیر توڑنے کے علاوہ خود بخود گر گئے ہوں، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ بوڑھوں کا آنیسٹلی ہوتا ہے، یا وہ دانت ہل جل رہے ہوتے ہیں تو وہ زور سے پکڑنے سے جو ہے وہ اس کے دانت گر گئے ہوں، تو اس صورت میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ قصاص اور اجماع کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ وچار کر کے، میڈیکل وغیرہ آج کل اسی لیے ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پکڑنے سے کیا نقصانات ہوئے ہیں، یا زور سے پکڑنے سے، یا پنچ مارنے سے، کک مارنے سے، یا کوئی اور ہتھیار وغیرہ مارنے سے کیا ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ ابن ماجہ کی ایک دلیل لیتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے کوہنی کے جوڑ کے نیچے سے تلوار ماری، یعنی کہ کوہنی کا یہ جوڑ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے سے نا تلوار ماری اور وہ اس کی علادہ ہو گئی، آدھی بازو اس کی اتر گئی۔ وہ شخص سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت لے لو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قصاص ہی لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا دیت لے لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکتیں ڈالے۔ چنانچہ آپ نے اس مقدمے میں قصاص کا فیصلہ نہ کیا۔ واللہ علم، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہی لوگوں کو وہ رائے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ ہے جو ایک اور حدیث شریف ہے جو مسند احمد کی ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کے گھٹنے میں سینگ مار کر زخمی کر دیا، ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے گھٹنے میں سینگ مار کر زخمی کر دیا، اور چنانچہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد آنا، یعنی اپنا زخم پہلے بھر لینے دو، اس کے بعد آنا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، اس کا وہ جو کنڈیشن تھی وہ اس کی بہتر ہوئی، وہ دوبارہ آیا، یا رسول اللہ، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، قصاص لے لو۔ اس نے بدلہ لیا، بدلہ لینے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کروں، میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، لیکن تم نے بات نہ مانی، اب تیرے اس لنگڑے پن کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ بدلہ تو تم نے لے لیا ہے، تم لنگڑے ہو گئے ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، یعنی کہ زخم بھر لینے میں حکمت یہ تھی کہ اگر تو دیت لے لی گئی تو وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ پھر قصاص بندہ نہیں لے سکتا۔ اگر دیت لے لی گئی، لی جا چکی ہے، تو ایسی صورت میں قصاص یا اس سے کر کے کوئی اور نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم چلتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم درست ہونے سے پہلے قصاص نہ لینا۔ ممکن ہے یہ ہمارے قانون میں بھی یہ چیز شامل ہو، اور لیکن اتنا لمبا آج کل کوئی نہیں چاہتا، وہ لے دے کے دیت وغیرہ لے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ معاف کر دینے میں بھی برکت ہے، اور اگر اس حدیث شریف کو ہم لوگ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیت میں برکت ڈالے، جیسے پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اس نے کوہنی کے نیچے سے مار کے تو اس کی بازو جدا کر دی۔ اب دیکھیے کہ اس نے
کہا تھا میں قصاص چاہتا ہوں، یعنی کہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ اللہ دیت میں تمہارے لیے برکتیں ڈالے۔ تو ظاہر ہے دیت لینے میں برکتیں ہو چکی ہیں۔ فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے معاملات ہمارے ساتھ پیش ہی نہ آئیں۔ اسی لیے زخم کو ٹھیک ہونے تک کا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو زخم وہ بڑھ جائے یا کسی ایسی سچویشن میں انسان چلا جائے جو زخمی ہوگا، ایسی سچویشن میں انسان چلا جائے کہ وہ اپنے کسی ضروری اعضاء سے ضروری کسی عضو سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے فرمایا یا تو دیت لے لو یا معاف کر دو۔ معاف تو آج کل خیر کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے، زخمی کرنے والے سے قصاص لیا گیا تو وہ اس میں مر گیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، پھر وہ خون بہا ادا کرے گا یا دیت وغیرہ جو اس کے مال سے لی جائے گی، یعنی کہ قاتل کے مال سے جو لی جائے گی دیت۔ اور عثمان بستی فرماتے ہیں کہ مقتصولہ سے بقدر اس کے زخم کے بدلے تو ساکت ہے، باقی اس کے مال میں سے واجب ہے، یعنی کہ قصاص نہیں ہوگا، وہ پھر دیت ہی ہوگا۔ فمن تصدق به فہو کفارۃ اللہ، یعنی کہ جو شخص قصاص کی جگہ پر دیت لے لے اور بطور صدقہ اپنے بدلے سے درگزر کرے تو یہ زخمی والے کا کفارہ ہو گیا اور زخمی کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جس نے کسی کو مارا ہے، چوٹ پہنچائی ہے، تو وہ اس نے اگر دیت دے دی تو اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس نے دیت لے کر معاف کر دیا تو وہ اس مال میں اس کے لیے برکتیں ہوں گی، اور جتنی تکلیف اس کو پہنچی ہے اتنے گناہ اس کے جھڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ اگر ایک زخم کی کیفیت چوتھائی ہے تو اس کے چوتھائی گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر نصف ہے تو اس کے نصف، اگر 70% ہے تو پھر اتنے گناہ، اور اگر مر گیا اور دیت کے بعد اس کو ہو گیا معاف کر دیا تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ خون بہا ادا کرے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، آپ نے فرمایا بقدر وائن و صدقہ اس زخمی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا دانت توڑ دیا جائے یا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا کان کاٹ دیا جائے یا ناک کاٹ دی جائے یا جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ زخمی کر دیا جائے، تو اس کے اسی قدر جو ہیں وہ انہی مقداروں میں جو ہے وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک قریشی نے ایک انصاری کو دھکا دیا جس سے اس کے منہ کے سامنے کے جو ہے وہ دانت ٹوٹ گئے تھے۔ انصاری اپنا مقدمہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ جب اس نے قصاص کا کچھ زیادہ ہی اصرار کیا کہ میں دیت نہیں لینا چاہتا، میں قصاص ہی چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو پکڑ لو اور قصاص کر لو، یعنی کہ بدلہ لے لو۔ جب اس نے قصاص کا کچھ اس موقع پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان معاف کر دے اور اگر کوئی دیت لے لے تو اس کی اللہ تعالیٰ ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ انصاری نے یہ سنا تو اس نے اس کو معاف کر دیا، قریشی کو معاف کر دیا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت عدی بن ثابت کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے دور میں ایک آدمی نے دوسرے کے دانت توڑ دیے، اسے 3 گنا تک دیت پیش کی، لیکن وہ قصاص پر ہی آمادہ رہا۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے اور انہوں نے فرمایا جو شخص خون یا اس سے کم معاف کر دے تو یہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اتنے ہی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کے جسم میں کوئی ایذا پہنچائی گئی تو اس نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا
کھا کر انہوں نے فرمایا کہ میرے ان کانوں نے اور میری ان آنکھوں نے اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے تشریف فرما دیکھا اور ان کانوں نے سنا۔ تو کل کروں گی انشاءاللہ اگلی 2 آیات چھوٹی چھوٹی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔